آج ہم بات کریں گے 10ویں پارے کی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 10ویں پارے کی قرآن مجید کے۔ اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندہ پر فیصلہ کے دن، جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ لشکر کفار دور والے کنارے پر تھا اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب دکھایا اللہ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں قلیل، اور اگر دکھایا ہوتا آپ کو لشکر کفار کثیر تعداد میں تو ضرور تم لوگ ہمت ہار دیتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اور اس معاملہ میں، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں قلیل، اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ اے ایمان والو جب جنگ آزما ہو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں نہ جھگڑو اور نہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور ہر مصیبت میں صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دیکھو نہ بن جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور محض لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے اپنے علم اور قدرت سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور یاد کرو جب راستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور انہیں کہا کہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے، اور میں نگہبان ہوں تمہارا۔ تو جب آمنے سامنے ہوئیں دونوں فوجیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں بری الزامہ ہوں تم سے، میں دیکھ رہا ہوں اور وہ جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہ مغرور کر دیا ہے انہیں ان کے دین نے، اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اے مخاطب اگر تو دیکھے جب جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے اور مارتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر اور کہتے ہیں اب چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر، جیسے دستور تھا فرعونیوں کا اور جو زبردست لوگ ان سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کیا آیت الہی کے ساتھ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہو کسی قوم پر، یہاں تک کہ بدل ڈالے وہی اپنے آپ کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کفار مکہ کا طرز عمل بھی فرعونیوں اور ان سرکشوں کا سا ہے جو پہلے گزر چکے، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، پس ہم نے ہلاک کر دیا انہیں باوجہ ان کے گناہوں کے، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بلا شبہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جنہوں نے کفر کیا، پس وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے، وہ جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ توڑتے رہے اپنے عہد ہر بار، اور وہ عہد شکنی سے ذرا بھی نہیں پرہیز کرتے۔ پس اگر آپ پائیں انہیں میدان جنگ میں تو انہیں عبرتناک سزا دے کر منتشر کر دو انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں، اور اگر
آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دو ان کی طرف ان کا معاہدہ واضح طور پر، بے شک اللہ تعالیٰ کو دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والوں کو، اور ہرگز نہ خیال کرے کافر کہ وہ بچ کر نکل گئے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور یاد کرو اور تیار رکھو ان کے لیے جنتی جتنی استطاعت رکھتے ہو قوت و طاقت، اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم خوف زدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو، ان کھلے دشمنوں کے علاوہ تو تم نہیں جانتے ہو انہیں، البتہ اللہ جانتا ہے انہیں۔ اور جو چیز خرچ کرو گے راہ خدا میں اس کا اجر پورا دیا جائے گا تمہیں، اور کسی طرح تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کفار مائل ہوں صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہو جائیے اس کی طرف، اور بھروسہ کیجیے اللہ تعالیٰ پر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو آپ فکر مند کیوں ہو؟ بے شک کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت اور مومنوں کی جماعت سے، اور اسی نے الفت پیدا کر دی ان کے دلوں میں۔ اگر آپ خرچ کرتے ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، تو نہ الفت پیدا کر سکتے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی اور ان کے درمیان، بلا شبہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی مکرم، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور جو آپ کے فرما بردار ہیں مومنوں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برانگیختہ کیجئے مومنوں کو جہاد پر، اگر ہوں تم سے 20 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر، کیونکہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اے مسلمانوں، اب تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000 صابر تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نہیں مناسب نبی کے لیے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی، یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لیں زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور دانا ہے۔ اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے کہ خطا اجتہادی معاف ہے، تو ضرور پہنچتی تمہیں باوجہ اس کے جو تم نے لیا ہے۔ بڑی سزا سو کھاؤ تو جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے ان قیدیوں سے جو تمہارے قبضہ میں ہیں، اگر جان لی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کوئی خوبی تو عطا فرمائے گا تمہیں بہتر اس سے جو لیا گیا ہے تم سے، اور بخشے گا تمہارے قصور، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کرے آپ سے دھوکہ بازی کا تو حیرت کیوں ہو، انہوں نے دھوکہ کیا ہے اللہ سے پہلے ہی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قابو دے دیا تمہیں ان پر، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں، اور وہ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، نہیں تمہارے لیے ان کی وراثت سے کوئی چیز یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے معاملہ میں تو فرض ہے تم پر ان کی امداد، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو برپا ہو جائے گا فتنہ ملک میں، اور پھیل جائے گا بڑا فساد۔ اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں، اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی امداد کی، وہی خوش نصیب لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی ہے۔ اور وہ جو لوگ ایمان لائے بعد میں اور ہجرت بھی
کی اور جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ مل کر تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار ورثہ میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں حکم الہی کے مطابق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور سورہ توبہ مدنی صورت ہے، اس میں 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ قطع تعلق کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکوں میں سے۔ اے مشرکو، پس چل پھر لو ملک میں 4 ماہ اور جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سب لوگوں کے لیے بڑے حج کی دن کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی۔ اب بھی اگر تم تائب ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم منہ پھیرے رہو تو خوب جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، اور خوش خبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے نہ کمی کی تمہارے ساتھ ذرا بھر، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورا کرو ان سے ان کا معاہدہ ان کی مدت مقررہ تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے تو قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی تم پاؤ انہیں، اور گرفتار کرو انہیں اور گھیرے میں لے لو انہیں، اور بیٹھو ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ میں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے تو پناہ دیجیے اسے تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دیجیے اسے اس کی امن گاہ میں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو قرآن کو نہیں جانتے، کیوں کر ہو سکتا ہے ان عہد شکن مشرکوں کے لیے کوئی معاہدہ اگر اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے معاہدہ پر تم بھی قائم رہو ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ کیوں کر ان کے معاہدہ کا لحاظ رکھا جائے، حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر تو نہ لحاظ کریں تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا، اور نہ کسی عہد کا راضی کرنا چاہتے ہیں تمہیں، صرف اپنے منہ کی باتوں سے اور انکار کر رہے ہیں ان کے دل، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ انہوں نے بیچ دیا اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت پر مزید برآں روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، بے شک وہ بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدہ کا، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں تو اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہیں۔ اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے معاہدہ کے بعد اور طعن کریں تمہارے دین پر، تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ کیا نہیں جنگ کرو گے تم اس قوم کے ساتھ جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو اور ارادہ کیا انہوں نے رسول کو نکال دینے کا، اور انہی نے آغاز کیا تھا تم پر زیادتی کا پہلی مرتبہ، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ سنو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ہو تم سچے ایماندار۔ جب جنگ کرو ان سے عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے، اور رسوا کرے گا انہیں اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں، اور یوں صحت مند کر دے گا اس جماعت کے سینوں کو جو اہل ایمان ہیں، اور یوں دور فرما دے گا غصہ ان کے دلوں کا، اور اپنی رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تک پہچان نہیں کرائی اللہ نے ان کی جو جہاد کریں گے تم میں سے، اور جنہوں نے نہیں بنایا بغیر اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے کسی کو اپنا
محرم راز اور اللہ تعالیٰ خبردار ہیں جو تم کرتے ہو۔ نہیں ہے رواں مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، حالانکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے نفسوں پر کفر کی۔ یہ وہ بد نصیب ہیں ضائع ہو گئے جن کے تمام اعمال اور دوزخ کی آگ میں ہی یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صرف وہی آباد کر سکتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور روز قیامت پر، اور قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو، اور نہ ڈرتا ہو اللہ کے سوا کسی سے۔ پس امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت پانے والے۔ کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو، پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے والے کو، اس شخص کی مانند جو ایمان لے آیا اللہ پر اور روز قیامت پر اور جہاد کیا اس نے اللہ کی راہ میں؟ وہ نہیں یکساں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، بہت بڑا ہے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہوگی، ہمیشہ رہنے والے ہیں جو وہ اس میں تا ابد۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، نہ بنا لو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دلی دوست، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، اور جو دوست بناتا ہے انہیں تم میں سے تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے حبیب، اب آپ فرمائیے، اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار اندیشہ کرتے ہیں جس کے مندے کا، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔ بے شک مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بہت سے جنگی میدانوں میں، اور حنین کے روز بھی جب کہ گھمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، پس نہ فائدہ دیا تمہیں اس کثرت نے اب کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے، پھر تم مڑے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی خاص تسکین اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور اتارے وہ لشکر جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین تو نرے ناپاک ہیں، سو وہ قریب نہ ہونے پائیں مسجد حرام سے اس سال کے بعد، اور اگر تم اندیشہ کرو تنگ دستی کا تو غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا دانا ہے۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر، اور نہیں حرام سمجھتے حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ دے وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے اس حال میں کہ وہ مغلوب ہیں۔ اور کہا یہود نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصرانیوں نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی بے سروپا بات ہے، ان کے منہوں سے نکلی ہوئی نقل اتار رہے ہیں ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا۔ پہلے ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ، کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بنا لیا اپنے پادریوں اور اپنے راہبوں کو اپنے پروردگار اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح علیہ السلام فرزند مریم کو بھی اللہ، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں بجز اس کے کہ وہ عبادت کریں صرف ایک خدا کی، نہیں کوئی خدا بغیر اس کے، وہ پاک ہے جسے وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اور انکار فرماتا ہے اللہ مگر یہ کہ کمال تک پہنچا دے اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند کریں اس کو کافر۔ وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب، ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اگرچہ
ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں کو۔ اے ایمان والو، بے شک اکثر پادری اور راہب کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقہ سے اور روکتے ہیں لوگوں کو راہ خدا سے، اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، تو انہیں خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی، جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے، تو اب چکھو سزا اس کی جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ماہ ہے کتاب الہی میں، جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی دین قیم ہے، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا تو اور اضافہ کرنا ہے کفر میں گمراہ کیے جاتے ہیں، اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال، تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے، تاکہ اس حیلہ سے حلال کر لیں جسے حرام کیا ہے اللہ نے۔ آراستہ کر دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کیے ہیں۔ اے ایمان والو، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو راہ خدا میں تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں؟ سو نہیں ہے سروسامان دنیاوی زندگی کا آخرت میں مگر قلیل۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا تمہیں دردناک عذاب، اور بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ، اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوا ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ نے جب نکالا تھا ان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین ان پر اور مدد فرمائی ان کی اپنے ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور کر دیا کافروں کی بات کو سرنگوں، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سربلند، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سربلند ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جہاد کے لیے نکلو ہر حال میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اپنا نفع نقصان جانتے ہو۔ اگر ہوتا وہ مال نزدیک یا سفر آسان تو آج ضرور پیچھے چلتے آپ کے، لیکن دور معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت، اور ابھی قسم کھائیں گے اللہ کی اور کہیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ درگزر فرمایا ہے اللہ نے آپ سے، لیکن کیوں آپ نے اجازت دے دی تھی انہیں، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ یہ نا اجازت مانگیں گے آپ سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر کہ نہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ صرف وہی اجازت مانگتے ہیں آپ سے جو نہیں مان رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر، اور شک میں مطبع ہیں ان کے دل، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں۔ اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا جہاد پر نکلنے کا تو انہوں نے تیار کیا ہوتا اس کے لیے کچھ سامان، لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے کھڑے ہونے کو، اس لیے پست ہمت کر دیا انہیں، اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر نکلتے تمہارے لشکر میں تو نہ زیادہ کرتے تم میں بجز فساد کے، اور دوڑ دھوپ کر کے تمہارے درمیان فتنہ پردازی کرتے، اور تم میں ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اے حبیب، وہ کوشاں رہے فتنہ انگیزی میں پہلے بھی اور الٹ پلٹ
کرتے تھے آپ کے لیے تجویزیں، یہاں تک کہ آ گیا حق اور غالب ہوا اللہ کا حکم اور وہ ناخوش تھے۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں اجازت دیجیے مجھے کہ گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، خبردار فتنہ میں تو وہ گر چکے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ اگر پہنچے آپ کو کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت تو کہیں کہ ہم نے درست کر لیا تھا اپنا کام پہلے ہی، اور لوٹتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ آپ فرمائیے ہرگز نہیں پہنچیں گی ہمیں کوئی تکلیف بجز اس کے جو لکھ دی ہے اللہ نے ہمارے لیے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ فرمائیے کیا تم منتظر ہو ہمارے متعلق کہ ہم مارے جائیں؟ یہ مرنا نہیں مگر ایک بھلائی ان دو بھلائیوں سے جن کے ہم خواہاں ہیں، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے کہ پہنچائے تمہیں اللہ عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ فرمائیے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، بے شک تم ایک نافرمان قوم تھے، اور نہیں منع کیا ہے انہیں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے اخراجات سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور انہیں آتے نماز ادا اور نہیں آتے نماز ادا کرنے کے لیے مگر سست اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ نہ وہ ناخوش ہیں، سو نہ تعجب میں ڈال دیں تمہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب دے انہیں ان چیزوں سے دنیاوی زندگی میں، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ وہ کافر ہوں اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے رہتے ہیں اگر مل جائیں تو انہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو دیکھیے گا وہ منہ پھیر لیں گے اس طرف منہ زوری کرتے ہوئے، اور بعض ان میں سے طعن کرتے ہیں آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں، سو اگر انہیں دیا جائے ان سے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو ان سے تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہو جاتے اس سے جو دیا تھا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے، اور کہتے کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، ہم تو اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہیں جو فقیر مسکین اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں، اور جن کی دلداری مقصود ہے، نیز گردنوں کی آزاد کرانے اور مقروضوں کے لیے اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بدزبانی سے اذیت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے، فرمائیے وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا، یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مومنوں کی بات پر، اور سراپا رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے تم سے، اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ خوش کریں تمہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اسے راضی کریں اگر وہ ایماندار ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے آتش جہنم ہے، ہمیشہ رہیں گا اس میں، جو یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کہیں نازل نہ کی جائے اہل ایمان پر کوئی صورت جو آگاہ کر دے انہیں جو کچھ منافقوں کے دلوں میں ہے۔ آپ انہیں فرمائیے کہ مذاق کرتے رہو، یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم خوفزدہ ہو، اور اگر آپ دریافت فرمائے ان سے تو کہیں گے بس ہم تو صرف دل لگی اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ آپ فرمائیے گستاخوں کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کیا کرتے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، تو تم کافر ہو چکے اظہار ایمان کے بعد۔ اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو عذاب دیں گے دوسرے گروہ
کو، کیونکہ وہی اصلی مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے، اور بند